اللہ تیرے شکر اللہ تیرے شکر الحمدللہ اہلی صدری میسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اہلی صدری میسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی وهو الذی خلق السماوات والارض بالحق حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن ابن جریج عن سلیمان عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو من اللیل اللہم لک الحمد انت رب السماوات والارض لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن لک الحمد انت نور السماوات والارض قولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت واسررت واعلنت انت الہی لا الہ لی غیرک حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفیان بہذا وقال انت الحق وقولک الحق امام بخاری اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کرتے کرتے اللہ کی جو کارگزاری ہے
اس کے اندر ایک صورت جو ہے وہ اللہ کی فعلی صفات کی ہے، اور اب فعلی صفات جو ہے وہ امام بخاری اللہ تعالیٰ کے وہ صفات بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے فعل کے نتیجے میں مارز وجود میں آتے ہیں۔ اللہ کی صفات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی بیان ہے، اس لیے اللہ کی صفات جو ہیں جو اللہ کی ذات کا بیان ہے، ان صفات کے بارے میں جو تفصیلات احادیث میں پیش ہوئی ہیں، امام بخاری ان کا ایک حصہ جو ہے وہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب امام بخاری ان صفات کے بارے میں جو ہے وہ آتے ہیں جو اللہ کی جو ہے وہ فعلی صفات ہیں۔ فعلی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں اور اس کا پھر وہ نتیجہ جو ہے جو ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے۔ تو مخلوق کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، اس کا بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ایک ذات اور صفات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کارکردگی ہے، کارگزاری ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بہت جو بڑا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس وقت میں نے آپ کو صرف اتنا ہی بتانا ہے اللہ کے فعل کے بارے میں، لیکن اصل جو اللہ کے افعال کے بارے میں جو بات ہے نا، وہ کچھ ابواب کے بعد جو ہے وہ امام بخاری لائیں گے، مشیت کی اور ارادے کی بات۔ اس وقت جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس کی صحیح تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے کر سکوں گا، لیکن اتنی میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا جو فعل ہے، خلق جو ہے وہ اللہ کا فعل ہے، اور اللہ کے فعل کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمان اور زمین کا وجود، اور آسمان زمین کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری آسمان زمین کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ اگرچہ اس سے ماورا بھی اللہ کی مخلوق موجود ہے، عرش، کرسی اور اس طرح کی وہ چیزیں جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن امام بخاری نے یہ جو قرآن مجید کی سورۃ انعام کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سے کیا مراد لیا ہے، میں اس سے پہلے آپ کو یہ موقع بموقع واضح کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید تو خیر ویسے ہی لفظوں کے اعتبار سے بھی اور اپنے معنی کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اس جیسی تو گفتگو کو کر ہی نہیں سکتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جو ہے وہ بھی ایک اعتبار سے کہ آپ کو جو تمام انبیاء سے امتیاز دیا گیا ہے، عام امتیوں کی میں بات نہیں کرتا، تمام انبیاء سے جو امتیاز دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جامع الکلم، یعنی ایسی باتیں جو ہے وہ دی گئی ہیں جن کے اندر بہت کچھ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی کسی آیت کی تشریح کرنی ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جو ہے وہ حدیث سے آپ نے کوئی نقطے پیش کرنے ہوں تو اس کے اندر اتنی جامعیت ہوتی ہے کہ مختلف اس کی جو ہے وہ نوعیتیں آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ کے اندر کئی نقطے ہیں۔ ایک تو یہ اس میں نقطہ ہے، لیکن ان نقطوں کا سب کا تعلق جو ہے یہ بالحق کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو جو بعد میں آنے والے فتنے تھے
قرآن اور حدیث کی جامعیت اتنی ہے کہ جو ہزاروں سال بعد کے آنے والے فتنے ہیں ان سے بھی آگاہی ہو گئی ہے، امام بخاری کے بھی بہت بعد۔ لیکن یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ جب صوفیہ کے اندر یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی تشریحیں شروع ہوئی تو ان تمام کا تعلق جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ سے تھا کہ یہ جو ساری مخلوق ہے، کیا اس کا وجود جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی وجود بھی ہے؟ اس کا وجود کے بارے میں میں ایک بات اس لیے ابھی واضح کر دیتا ہوں، بعد میں پتہ نہیں کسی باس کے ضمن میں آئے کہ نہ آئے۔ اس کے اوپر رکھ دو، اس کے اوپر رکھ دو، ہاں تو نیچے کر دو اس کو۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ خود تو عرش پر ہیں، کس کیفیت میں ہیں اس سے تو ہمیں اجازت نہیں ہے، اس لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ہماری عقل سے بالا چیزیں ہیں۔ تو انسانی صلاحیتوں سے جو چیزیں بالا ہیں ان کے بارے میں صرف ہم اتنی بات کرتے ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں۔ اب دیکھیے نا، آپ مثال دیکھیے کہ کسی نے جو ہے وہ ناروے نہیں دیکھا یا قطب شمالی نہیں دیکھا۔ اب آپ قطب شمالی اور ناروے کی، سویڈن کی اور اسی طرح ہالینڈ وغیرہ کی باتیں اگر آپ کریں تو آپ کو خود پتہ نہ ہو کہ یہ جو سویڈش ممالک ہیں، ان کو سویڈش ممالک بھی کہتے ہیں، تو سویڈش ممالک جو ہیں ان کے حالات کیا ہیں۔ تو کوئی آدمی جس نے ان چیزوں کا معائنہ نہ کیا ہو وہ اگر آپ کو باتیں بتائے گا تو آپ کہے گا خام خواہ کیوں جو ہے وہ باتیں بنا کر جو ہے وہ کر رہے ہو۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کے سے متعلقہ جو امور ہیں اور خاص طور پر جو غیبی امور ہیں وہ انسانی صلاحیتوں سے تو ادراک ان کا ہو ہی نہیں سکتا، نہ ان کو پایا جا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ غیبی امور کے بارے میں عقل کی بات بھی یہی ہے۔ ویسے تو عقل جو ہے وہ وحی کے تابع ہے، لیکن عقل کی بات بھی یہی ہے کہ ان امور کے بارے میں ہم بات نہ کریں جس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتایا نہیں گیا اور وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے۔ نہ سائنس اور فلسفے کا وہ میدان ہے۔ سائنس اور فلسفہ تو صرف مشاہدہ اور تجربہ جانتے ہیں۔ ان مشاہدہ اور تجربہ کے بعد جو کائنات ہے، سائنس اور فلسفے کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے وجود کے بارے میں ایک طریقہ جو ہے میں نے آپ کو ہمارے اسلاف کا جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے کوئی اللہ کا کوئی یعنی اللہ کی ذات کا یا اللہ کی صفات کا کوئی پہلو جو ہے وہ جب سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کو وحی کے ذریعہ سے بتا دیا گیا ہے بس آپ وہیں تک رہیں اور اس سے اوپر آپ نہ جائیں۔ اس کے اوپر جو ہے آپ یہی کہیں کہ جی ہمیں اس کا پتہ نہیں، ولا تقف ما لیس لک بہ علم۔ تو اسی لیے امام مالک سے جو ہے الرحمن علی العرش استویٰ کے بارے میں جب جو ہے وہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ المعنی معلوم والکیف مجہول۔ معنی تو اس کا ظاہر عربی زبان کے الفاظ ہیں، عربی زبان میں جو اس کا معنی ہے وہ ہمیں علم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، چونکہ اللہ کی ذات کی حقیقت سے بھی ہم واقف نہیں ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ یہ معرفت نہیں ہے اور ادراک نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اس کی کیفیت کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے۔ تو اور کہا کہ ان چیزوں میں پڑھ کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈکونسلی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں نا، کہ جس چیز کا پتہ نہ ہو کہ وہ ایسی ہوگی، وہ ایسی ہوگی، وہ ایسی ہوگی۔ تو یہ جو ساری چیزیں اللہ کی ذات کے بارے میں مناسب نہیں ہیں۔
اس لیے کہ اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ تو مگر میں آپ کو پہلے وہ نقطہ بتا دوں، آپ کو یہ تو علم ہے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ ہمارے علماء کا ذوق جو ہے وہ عقیدے کا بہت کم رہا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے بھی جو ہے چونکہ فلسفہ منطق پڑھے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے عقیدے کے مسائل کے اندر جو ہے فلسفہ منطق کے ذریعے سے جو ہے وہ عقدہ کشائی کی کوشش کی ہے۔ اس لیے یہ جو عقدہ کشائی ہے یہ مفید نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اندر بہت غلطیاں ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اب بڑے علماء میں جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وحید الزمان بھی ہیں جو نواب صدیق حسن کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ بھی ہیں۔ اسی طرح اور بڑے بڑے علماء میں ابو الحسن سیالکوٹی بھی ہیں جنہوں نے احسن تفسیر لکھی ہے۔ اس طرح اور ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ رہے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ ادراک نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے بر صغیر میں جو زیادہ مسئلہ پیدا ہوا وہ فقہی جمود کا پیدا ہوا ہے۔ تو فقہی جمود کی صورتحال یہ تھی کہ میں نے آپ کو شاید یہ واقعہ بتایا ہے کہ فقہ کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ جمود آ چکا تھا کہ قرآن حدیث کا کوئی شخص اگر حوالہ دے دے، کوئی نام لے لے تو لوگ سمجھتے تھے یہ کیا بات ہوئی، قرآن حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ سماع کے بارے میں، قوالی کے بارے میں جو ہے وہ ایک مناظرے کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ جو نظام الدین اولیاء جو ایک صوفی بزرگ تھے، انہوں نے سماع کی حمایت میں جو ہے وہ ایک بناوٹی حدیث جو ہے وہ پیش کی۔ تو اب کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ کس درجے کی ہے، بناوٹی ہے یا کمزور ہے، کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ حدیثیں پیش کر رہے ہیں، حدیثیں کیا ہوتی ہیں، حدیثوں کی بجائے آپ کوئی کسی اور کتاب کا حوالہ دیں، مطلب ہے آپ کو فقہ کی بات کریں کوئی اور اس طرح، یعنی یہاں تک جو ہے وہ دوری ہو گئی تھی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کو جو ہے یہ توفیق دی کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو جو ہے وہ عوام میں پھیلانے کے لیے بہت محنت کی۔ خود انہوں نے قرآن کا ترجمہ جو ہے اور تفسیر فارسی زبان میں کی، سرکاری زبان اس وقت فارسی تھی، اور ان کے بیٹوں نے ایک نے قرآن مجید کی جو ہے وہ با محاورہ ترجمہ کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے بخصت سے حواشی بھی لکھے موضح القرآن کے نام سے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ان کے دوسرے بیٹے رفیع الدین نے جو ہے وہ لفظی ترجمہ بھی کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام ہمارے ہندوستان کے اندر کرنے کے باوجود ہمارے ہاں جو شاہ ولی اللہ کی جو تحریک تھی اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ لوگ جو ہیں وہ تقلید سے جو ہے وہ دور بھاگنے لگے اور قرآن حدیث کا بھی مطالعہ ہونے لگا۔ لیکن قرآن حدیث کا مطالعہ ہوتے ہی جو ہے وہ مصیبت یہ بن گئی کہ فقہی جمود جو تھا، خاص طور پر فقہ حنفی کی جو صورت تھی، وہی جو ہے وہ سب کچھ تھی ہمارے علماء کے لیے۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ ان کو فکر یہ پڑ گئی کہ اب یہ قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ تو ہماری فقہ کی تجزیہ جو کیا جا رہا ہے اس کے اندر تو جگہ جگہ جو ہے وہ فقہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے پھر ان کو جو ہے وہ تشویش ہوئی، اور تشویش کا جو بڑا باعث تھا وہ اصل میں شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے ہیں جو ان کے جانشین بھی تھے، شاہ عبدالعزیز، ان کے نواسے شاہ محمد اسحاق جو ہے وہ جب دہلی میں حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور یہ خاندان بہت ہی زیادہ متاثر تھا، خاص طور پر 1831 کے اندر اس خاندان کے اندر جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے عبدالغنی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل شہید جو ہیں، جو بالا کوٹ میں شہید ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال جو بڑی پریشان کن تھی۔ تو پہلے تو سکھوں جو ہے سے انہیں واسطہ پڑا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انگریزوں سے واسطہ پڑا۔ تو اس طرح انہوں نے یہی سمجھا کہ اب ہندوستان سے جو ہے وہ ہجرت ہی کرنی جو ہے وہ مناسب ہے۔ تو 1842 کے اندر جو ہے وہ ہجرت کر گئے۔ اب ہجرت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جگہ پر جس شخص کو بٹھایا، اتفاق سے ان کی عمر جو ہے وہ 60 سال تھی اس وقت، اور ان کا نام ہے سید نذیر حسین جو ہے وہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ ان کی جگہ پر بیٹھے، انہوں نے پھر جب حدیث پڑھانی شروع کی تو جگہ جگہ جو ہے وہ فقہ سے جو مخالفت لازم آتی تھی، تو اس کے بارے میں بہت تشویش ہوئی۔ 25 سال
جو انہوں نے پڑھایا اس کی وجہ سے ایک تہلکہ مچ گیا۔ پھر اس وجہ سے ایک چھوٹی سی درسگاہ موجود تھی دہلی کے قریب ہی، ایک علاقہ ہے دیوبند کا، اس کے اندر تو ان لوگوں نے یہ درسگاہ جو ہے وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کو دے دی۔ تو پھر مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس درسگاہ کا یہ مقصد جو ہے وہ متعین کیا کہ فقہ کے بارے میں، فقہی جزیات کے بارے میں جو عام خیال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن حدیث سے ٹکراتی ہیں، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں، یہ ساری کی ساری فقہی جزیات جو یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں یہ ذوق تھا، جبکہ سعودی عرب کے اندر جو ہے جو فضا تھی، سعودی نہیں بلکہ خلیجی ممالک میں سب میں یہ فضا یہ تھی کہ وہاں صورتحال جو ہے وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی جو تحریک تھی نا، وہ دراصل عقیدے کی تحریک تھی۔ تو اس تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ لوگوں کا ذوق جو ہے وہ عقیدے کا تھا، اور آج تک بھی صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں کوئی عقیدے کی بات جو ہے اگر غلط ہو تو اس کے بارے میں تو وہ خیال کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی فقہی مسئلہ ہو تو اس کے اندر انہیں فکر نہیں ہوتی کہ جو مرضی آپ کہتے رہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جزیات ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، اور اجتہادی مسائل کے اندر تو کئی نقطے آتے ہیں، کوئی ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی غلط ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سعودی عرب کی تحریک جو ہے وہ الگ ہے، اور جو شاہ ولی اللہ کی تحریک ہے جو ہے وہ الگ ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان تحریکوں کے یہ الگ بات ہے کہ قرآن و حدیث ان کا مرجع ہونے کی وجہ سے یہ سوچیں تقریباً ایک ہیں، لیکن بر صغیر پاک و ہند کے اندر تقلیدی جمود کے خلاف، اور جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ جو عقیدے کے اندر تعویلات کا میدان ہے اس کے خلاف جو ہے یہ پوری تحریک چلی، اور آج تک علماء جو ہے وہ اس کے لیے، جس طرح ہمارے علماء جو ہے نا وہ ایک ایک مسئلے میں آن کا جو ہے وہ اس طرح سے اس کی تشریحات کرتے ہیں کہ وہ کچھ کا کچھ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اسی طرح سعودی عرب کے علماء جو ہیں وہ عقیدہ کے مسائل کے اندر اتنی تفصیلی باتیں جو ہے وہ کر چکے ہیں، ہزاروں کتابیں جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کے مقالوں کی صورت میں اور علماء کی تصنیفات کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو میں نے آپ کو جو چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے علماء جو ہیں وہ ویسے تو اسلاف کا جو دور تھا، جس کا جو ہے وہ آخری دور آپ سمجھیے کہ ائمہ مجتہدین جو ہیں، خواہ وہ محدثین ہوں یا فقہا ہوں، یہ سارے کے سارے جو ائمہ ہیں ان کا وہ آخری دور ہے۔ لیکن اس دور میں جو صورتحال تھی نا وہ عقیدہ کی یہ تھی کہ اس کے اندر وہ تعویلوں سے دور تھے اور ان کے اندر سادگی تھی۔ تو اس لیے ان کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی کہ جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ کیوں قرید کرتے ہیں۔ تو خاص طور پر جو غیبی امور ہیں ان کے بارے میں قرید جو ہے یہ منع تھی۔ لیکن میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے علماء کو جو ہے یہ مغالطہ جو لگا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ بھی غیبی امور ہیں، یہ بات جو ہے وہ غیبی امور کی تعریف میں اس طرح نہیں آتی۔ ویسے تو ہر چیز، مثال طور پر میں یہاں بیٹھا ہوں تو ادھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے غیب ہے، لیکن یہاں غیبی امور سے مراد وہ ہے جو انسانوں کے لیے غیبی امور اس طرح سے کہ انسانی صلاحیتوں سے وہ ماورا ہے، ان کو ماورا طبیعت بھی کہتے ہیں۔ تو ان غیبی امور کے بارے میں ان کا طریقہ کار جو تھا وہ وہی امام بخاری اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے وہ تو میں تفصیل سے وہاں بتاؤں گا۔ لیکن میں نے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے وجود کا۔ اللہ کا وجود جو ہے اس کی جو ہے وہ اگرچہ قرآن و حدیث کے اندر ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ اللہ کے وجود کے بارے میں جو بات ہوتی ہے، 2-3 لفظ جو ہے وہ اللہ کے وجود کے بارے میں جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر ایک لفظ جو ہے وہ ہے ذات کا، ذات جو ہے یہ بھی اللہ کے وجود کو بتاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک نفس ہے، نفس جو ہے یہ بھی اللہ کی ذات کو بتاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ
ایک لفظ ہے شخص. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ انسانوں کے اندر جو ارتقاء ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر اصول آپ کے ذہن میں ہوگا نا تو پھر آپ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ کی ذات کے بارے میں ایک تو بات آئی ہے نا، الرحمن علی العرش استویٰ. اس کی میں انشاءاللہ تعالی گفتگو پھر کروں گا. آپ مجھے یاد کروانا کہ آپ نے کوئی نقطہ کہا تھا، میں اس وقت آپ کو بیان کروں گا کہ اصل اختلاف ہے کیا، یہ متکلمین کا اور ہمارے اسلاف کا. لیکن اس وقت میں جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ اللہ کی معیت کا ذکر ہے. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا وهو معهم. اس طرح بھی ذکر ہے. اور واللہ مع الصادقین یا ان اللہ مع الصادقین، اس طرح کے الفاظ بھی ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی معیت کا جو ہے بہت جگہ ذکر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی معیت جو ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ عرش پر ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ اللہ کی معیت کے کیا معنی ہیں؟ تو اللہ کی معیت کے معنی جو ہیں وہ میں نے اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ اہم سمجھا، اور اس لیے کہ خود سعودی عرب کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے اندر اس بارے میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا ہے تعبیر کا. اور میں اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ ابن باز کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، وہ مفتی اعظم تھے. اور سعودی عرب میں جو اصولی انداز سے زیادہ گفتگو کرنے والے ہیں وہ محمد صالح عثیمین جو ہیں، وہ بھی حیات کبار علماء کے لوگ ہیں. اور ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ معیت سے مراد کیا ہے. شیخ ابن باز تو کہتے تھے کہ بھئی جس طرح کل کلام گزرا تھا نا وہ فرا کا، کہ بھئی اللہ جو ہے وہ ظاہر ہے جو ہے وہ علم کی روح سے، اس طرح جو ہے اللہ باطن ہے علم کی روح سے. تو یہاں بھی جو ہے فرا نے جو ہے وہ ایک پہلو پیش کیا علم کا. اسی طرح جو ہے وہ شیخ ابن باز کی جو تعبیرات ہیں ان کے اندر وہ یہ تشریح کر دیتے ہیں کہ یہاں میت سے مراد جو ہے یہ اللہ کی مدد ہے. مثال کے طور پر اللہ سچوں کے ساتھ ہے. کیا مطلب کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ سچوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس سے مراد جو ہے وہ اصل میں اللہ کی مدد ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے. یعنی اللہ کے جو اوصاف ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی تشریح کی جاتی ہے. لیکن محمد صالح عثیمین جو ہیں وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے زیادہ سختی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل جو ہے وہ تعویل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ کی معیت ہمارے ساتھ حقیقی ہے. اگرچہ انہوں نے جو جامعہ کا عقیدہ ہے اس کی تردید کی ہے. جامعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے تردید کی ہے اپنے اس عقیدے کے. عقیدہ تو اہل سنہ والجماع جو ان کی کتاب ہے، تو اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ حقیقی ہے، لیکن جامعہ کی طرح نہیں. حقیقت ان کی اصل میں مقصود یہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ کی کیفیت سے بات نہیں کرتے، جب اللہ کی کیفیت سے بات نہیں کرتے تو یہ جو اوصاف ہیں اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق کے محتاج نہیں ہوتے، تو نہ اللہ اپنی مخلوق کی وجہ سے کوئی پابند ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن عرش کے اللہ محتاج نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی وقت تو ہوتا ہے، لیکن اللہ اس وقت کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ وقت اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح اللہ جب کوئی کام بھی کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ جو ہیں وہ رات کے آخری حصے میں جو ہے پہلے اسمان پر آتے ہیں، تو یہ اللہ کا جو آنا ہے اس کا ایک فاصلہ ہے. ظاہر ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے، اور عرش
کے ساتھ یہ لفظ آنا کہ اللہ جو ہے وہ پہلے آسمان پر اترتے ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ اس وقت عرش پر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی اصل میں صورت حال ہے جب ہم کیفیت سے بات ہی نہیں کرتے تو کون سا اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پر موجود ہیں، اور یہ فاصلہ جو ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو یہ فاصلے جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ کل ایک حدیث پڑھی تھی کہ اس شخص کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جب بٹھایا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے جب جہنم سے اس کا منہ پھیر دیا جائے گا تو اس کے بعد جنت کی طرف اس کی نظر ہو جائے گی، حالانکہ جنت جو ہے وہ اللہ کی عرش کے نیچے ہے، اس کا فردوس کا حصہ خاص طور پر۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جہنم جو ہے وہ تو بہت ہی نیچے ہے۔ آپ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ میں نے یہ آپ کو بتایا کہ یہ جو جہنم کا اور جنت کا جو فاصلہ ہے یہ اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے دونوں چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے عالم الغیب و شہادہ ہے وہ۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی کیفیت جب ہم پیش نہیں کرتے تو محمد صالح عثیمین کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حقیقی ہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جب عرش پر بھی ہوتے ہیں اور عرش پر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے جو تعلق پیدا ہوتا ہے اس کے اندر فاصلہ اور وقت جو ہے وہ حائل نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک کام ہزاروں سال بعد میں ہونے والا ہے، ایک کام جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہو چکا ہے، جیسے کہ عہد الرس کی بات ہے۔ تو اللہ کے لیے عہد الرس جو ہے وہ کوئی دور نہیں ہے، اللہ کے لیے تو اتنا ہی آسان ہے جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ تم تمام کی جو ہے وہ یہ جو پیدائش ہے تو یہ آسمان زمین کی جو پیدائش ہے وہ ایک جان کی مانند ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس طرح سے جو اگر آپ فاصلے کا جو تصور ہے اور وقت کا جو تصور ہے، اگر آپ یہ اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تو ہر چیز اللہ کے سوا جو ہے وہ مخلوق ہی ہے، تو اب صورت حال یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ جو اللہ کا تعلق ہے اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کو کوئی دوری نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر آپ مزید تشریح جاننا چاہتے ہیں تو اس کو لیجئے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور ہم انسان کی جو شاہ رگ ہے، یعنی انسان کا جو دل اور دماغ کا جو تعلق ہے نا اس کو بولتے ہیں وہ شاہ رگ کے ذریعے سے ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے دل و دماغ کا، اللہ کہتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل و دماغ کے تعلق سے بھی جب اللہ قریب تر ہیں تو وہ کس طرح ہے؟ تو اس کی بعض لوگ تو تعویل کر لیتے ہیں کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے جو ہے وہ اتنے قریب ہے، لیکن تعویل کرنے کی ضرورت تو پھر ہے جب اس کا جو حقیقی معنی وہ نہ بنتا ہو۔ تو کہتے ہیں اللہ کا وجود جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ اس کی آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں، وہ عرش پر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کسی کے ساتھ تعلق قائم کرے، کسی کے ساتھ اللہ کی معیت ہو، یا اللہ جو ہے وہ کہاں کہاں ہوتا ہے، ہر انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے وجود کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب آپ کیفیت پیش نہیں کرتے تو ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آ گئی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں چونکہ اللہ کا اسماء دنیا پر اترنا بھی جو ہے وہ آ گیا ہے، اسی طرح معیت کا ذکر جو ہے وہ آ گیا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ۔ تو معیت سے مراد وہ کہتے ہیں کہ حقیقی یہی ہے کہ ہم یہاں تعویل نہیں کریں گے۔ باقی یہ رہ گیا کہ جامعہ کی طرح ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ جو اللہ ہر جگہ کی بات ہے یہ اصل میں وہ چیز ہے جس سے وہ ہمارے سلفی جو ہے وہ بچتے ہیں۔ جب ہم نے کیفیت پیش نہیں کرنی تو ہم یہ کیوں کہیں اللہ ہر جگہ ہے؟ اب دیکھیں نا مولانا مودودی جو ہیں وہ یہاں وہ بھٹک گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی تفہیم القرآن کے اندر بڑی تفصیلی بات کی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اور چونکہ مولانا مودودی جو ہے وہ علم کی طرف ان کا رجحان زیادہ تھا، تو سوچ و بچار کی طرف، تو اس لیے انہوں نے ایک تو یہ غلطی کھائی ہے کہ علم کو ہی جو ہے وہ معراج قرار دے دیا ہے،
اور دوسری غلطی انہوں نے یہ کھائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہر جگہ بنا دیا ہے. تو یہ جامعہ کا عقیدہ ہے. اس طرح مولانا مودودی جو ہیں چونکہ عقائد سلف سے بھی واقف نہیں تھے اور فن حدیث سے بھی واقف نہیں تھے، اور اس بنا پر جو ہے مولانا مودودی جو ہیں وہ مفکر اسلام بھی ہیں. بہت تحریک کے سلسلے میں جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی تھیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے وہ ذہنی صلاحیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک صلاحیت جو ہے وہ یادداشت کی ہوتی ہے اور ایک صلاحیت ہوتی ہے سوجھ بوجھ کی. تو یہ دونوں صلاحیتیں جو ہیں وہ اکٹھی نہیں ہوتی، لیکن مولانا مودودی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں. اس طرح اور بھی بہت سے لوگوں کو دی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب تک انسان جو ہے وہ حقیقت سے واقف نہ ہو، حق سے واقف نہ ہو، اس وقت تک انسان جو ہے وہ ٹامکٹوئیاں جو ہے وہ مارتا رہتا ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق جو ہے، یہاں کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود کا اور وحدت الشہود کا رد ہے. اس لیے کہ وحدت الوجود والے اور وحدت الشہود والے دونوں جو ہیں وہ صرف وجود صرف اللہ کا مانتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو وحدت الوجود والے ہیں وہ تو کہتے ہیں سارے وجود جو ہے وہ ایسے ہیں جیسے سورج کی کرنیں جو ہیں وہ سورج کے ساتھ ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں اللہ ہی کا پھیلاؤ ہے. اور وحدت الشہود والے کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ تمام کی تمام جو ہے وہ اللہ پر جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ تخلقوا باخلاق اللہ سے جو غلطی کھائی ہے نا، کہ اس مخلوق کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عکس پڑا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ صفات جو اللہ کی تھی وہ پیدا ہو گئی. یہ بھی غلط ہے. اللہ کی صفات جو ہے وہ انسان کے اندر نہیں اترتی. اور یہ نیابت کا تصور جو ہے سارے کا سارا یہ سارا وہی تصور ہے جو وحدت الشہود سے نکلا ہے. مولانا مودودی اور دیگر لوگ ہمارے بڑے بڑے علماء الحدیث بھی اب اسی کے اندر جو ہے وہ الجھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں میں گہے بگہے آپ کو بتاتا رہتا ہوں. تو یہاں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو ہے وہ ان کا صوفیہ کا جو ہے وہ رد موجود ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو جو ہے وہ حقیقت کے ساتھ پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ آسمان زمین کی بھی حقیقت ہے. میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ہوتا ہے واقعاتی صورتحال کیا ہے، یہ میدان سائنس فلسفے کا ہے. لیکن ہمارے مذہب کا جو بنیادی تصور ہے وہ ٹھیک ہے کہ یہ بات بھی ہوتی ہے وجود کے بارے میں، لیکن ہمارے مذہب کا جو صحیح تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہاں حق و باطل کی بات ہوتی ہے کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وجود جو ہے وہ حق بھی ہوتا ہے باطل بھی ہوتا ہے. اب جیسے جو آپ دیکھیے کہ خیر جو ہے ایک خیر کا وجود ہے، ایک شر کا وجود ہے. لیکن ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے. تو ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اس معمولی سی بات میں الجھ جاتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اس بات کی قدرت ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکے. اب ہے بڑی معمولی سی بات، لیکن بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس میں میں نے دیکھا الجھے ہوئے ہیں. میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا. میں ایسے مسائل ہوں تو خاص طور پر جو عربی زبان کی اردو زبان کی جو تفسیریں ہیں نا، شرح ہیں، میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ الجھے ہوئے ہیں اس معاملے میں. تو حالانکہ ایک معاملہ اللہ کی قدرت کا ہے. دیکھیے ابئی جو کعب بن مالک ہیں ان کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ کعب بن مالک جنگ تبوک کے اندر پیچھے رہ گئے تھے نا، اور پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے معاشرتی بائیکاٹ کر دیا تھا 50 دن. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اگر بہانے بنانے پر آتا تو میں بڑا ماہر ہوں بہانوں کا، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور میں ان سے بہانے بناؤں. میں نے جو مجھ سے سستی ہوئی، جو مجھ سے کوتاہی ہوئی، میں نے اعتراف کر لیا. اب مجھے جو ہے وہ سزا دے دی گئی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ نیک لوگ جو ہے وہ جھوٹ پر قادر ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے نہیں. اور اللہ کی صورتحال بھی یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ قادر نہیں ہے، یہ تو بڑی بیوقوفی ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے. دیکھیے جب جھوٹ کا خالق اللہ ہے یعنی خالق اللہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
جب جھوٹ کی اجازت دے دیں، میں ایک بات کرتا ہوں، تو وہ تو ہماری شریعت میں ایسے مواقع بھی ہیں جہاں جھوٹ کی اجازت ہے۔ 3 موقع تو خاص طور پر حدیث میں آ گئے ہیں نا، کہ 3 ایسے موقع ہیں جہاں انسان جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہر چیز پر ہیں۔ اسی طرح دھوکہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھوکے پر قادر ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دیتے بھی ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھوکہ ہو یا اللہ کا جھوٹ ہو، یہ شر نہیں ہوتی۔ یہ ذرا نقطہ ذہن میں رکھیے، یہ شر نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے، اب دیکھیے نا، اللہ مالک الملک ہے، اور مالک کے اندر اللہ کو اختیار ہے خیر کا بھی شر کا بھی، لیکن ساتھ ہی کہ بیدہ الخیر، اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے ہر کام میں بھلائی ہے۔ جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو وہ خیر ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جھوٹ کی جو برائی ہے نا، وہ حقیقت میں دوسرے کو جو ہے وہ غرض کوئی چیز باور کرانا مقصود ہوتا ہے، اور یہ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح یہ کام تو اللہ کرتے ہیں، لیکن وہ کام برا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ منافق جو ہے ان کے بارے میں پہلے اس بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون۔ تو اس کا اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے جو ہے وہ ٹھٹھا کرتا ہے۔ اب ٹھٹھا جو ہے وہ کہنے کو تو بری چیز ہے، لیکن یہ چونکہ ان کے مقابلے میں ہے، اس لیے یہ برا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے ہم جو ہے وہ ہر وتر کے اندر جب ہم قنوت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے وقینی شر ما قضیت، کہ اے اللہ تو جو شر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں اس سے بچا لے۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی ہے، وضاحت یہ کر دی ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے نا اللہ کا، وہ اللہ کے اعتبار سے شر نہیں ہوتا، ہمارے اعتبار سے تو وہ شر ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے تیرے فیصلے میں جو شر کا پہلو ہے تو ہمیں اس سے بچا لے۔ اور اس کے بعد خود بیان کر دیا کہ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، تو فیصلے کرتا ہے، تیرے خلاف فیصلے نہیں کیے جاتے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تو جو چیز جو ہے وہ ہمارے لیے شر ہے اس کو خیر بنا دے۔ اب اللہ کو یہ قدرت ہے کہ شر کو اللہ خیر بنا دے۔ تو اسی طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، برائی جو ہے اللہ کی طرف نسبت نہیں ہوتی، لیکن اللہ برائی کے خالق ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے شاگرد ہیں عبدالستار حماد صاحب نے سوجھ بوجھ سے بڑی اس کی مخالفت کی ہے، یہ اللہ کے جھوٹ بولنے کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولے۔ بھائی امکان سے مراد تو جو لوگ لے رہے ہیں وہ مراد سے قوت لے رہے ہیں کہ اللہ قادر ہے کہ نہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ اگر برائی کے وہی بات جو مجوسیوں کو جو ہے وہ باعث ہوئی ہے بھٹکنے کی، وہی بات جو ہے وہ آپ میں آ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ جو ہے وہ قادر ہی نہیں ہے۔ جو اللہ ہاں جی کے بارے میں تو کوئی بھی نہیں کہتا نا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں، اللہ جس طرح دھوکہ دے سکتے ہیں اس طرح اللہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جھوٹ اور دھوکہ جو ہے وہ برا نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھیے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی جو ہے وہ کسی کو ظلم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، باقاعدہ اس کی صریح حدیث میں اجازت موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہنے کو یہ جھوٹ ہے۔ وہی شیخ سعدی کا واقعہ مشہور ہے نا، کہ جب ایک آدمی کو جو ہے وہ بادشاہ نے سزا دے دی تو وہ گالیاں نکالنے لگا، تو بادشاہ کو وہ زبان نہیں آتی تھی جس زبان میں وہ گالیاں نکال رہا تھا۔ تو 2 وزیروں کا آپس میں مقابلہ تھا، تو ایک وزیر جو ہے وہ عام طور پر ذرا اچھا تھا، دوسرا وزیر اس کا حاسد تھا مقابلے میں۔ تو اس سے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ تو وہ جو دوسرا کہتا ہے دیکھیے جی یہ کتنا جھوٹا آدمی ہے کہ یہ آپ کو گالیاں نکال رہا ہے اور یہ کہتا ہے آپ کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہا ہے۔ تو بادشاہ لوگوں کا دماغ تو خیر اونچا ہوتا ہی ہے، اس نے کہا کہ تیرا سچ جو ہے اس کے یہ جھوٹ اس سے بہتر ہے۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
وہ چیز جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی. یہ عقیدہ تحاویہ میں بڑی بات ہے. سور کے پیدا کرنے کے بارے میں، کتے کے پیدا کرنے کے بارے میں، سانپ کے پیدا کرنے کے بارے میں، کیا اللہ ان چیزوں کا خالق نہیں ہے؟ تو یہ چیز ان کے اندر شرارت پائی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو ہم یہ عقیدے کی باریکیاں جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہاں یہ بتایا ہے کہ یہاں بالحق سے مراد جو ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی حقیقت ہے، اور یہ اصل میں نے کہا کہ وحدت الوجود کا اور وحدت الشہود والوں کا رد ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ علمی پہلو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس کے بے شمار پہلو ہے. یہ مفہوم بھی اس کا ہو سکتا ہے، اور ایک اور مفہوم بھی بن سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کے بارے میں اللہ جو کام کرتے ہیں اس کا طریقہ کار قرآن مجید میں یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون. تو اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ تدریج کے ساتھ ہوتی ہے، یہ فوری ہوتی ہے. وہ تو پھر اس کی تشریح ہے. جن چیزوں کو اللہ فوری کرنا چاہتے ہیں وہ فوری ہو جاتی ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ فوری نہیں کرنا چاہتے وہ جو ہے وہ بہت دیر سے ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ہیں نا، ان کے پیچھے اصل جو ہوتی ہے وہ اللہ کا ارادہ اور مشیت ہوتی ہے. تو اسی لیے میری خواہش تو یہ تھی کہ میں ان چیزوں کو اس وقت واضح کرتا جب بھی مشیت اور ارادے کی بات آئے گی، اس لیے کہ بہت مارکۃ الراہ وہ نقطہ ہے. لیکن میں نے آج آپ کو اس لیے بتا دیا کہ اس کی تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کلمہ کن جو ہے وہ حق ہے. تو یہ بھی اس کا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز جو ہے وہ کلمہ کن سے پیدا کی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کی سورۃ انعام میں ہے لفظ، اس کے بعد پھر ہے قولہ الحق. اس سے پہلے جو ہے وہ قولہ الحق سے پہلے، ہاں جی قاری صاحب آپ کا امتحان آپ پہنچا ہے. یہ سورۃ انعام میں ہے ویسے، یعنی قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ. ہاں جی یہ سارے حافظوں کا امتحان ہے. کہنے کو تو یہ ماشاءاللہ حافظ ہیں، لیکن اگر یہ امتحان میں کامیاب نہ ہوں گے تو میں ان کو پھر حافظ نہیں کہوں گا، حافظ کہوں گا. تو اس لیے حافظ بنے. اب میرے لیے تو دیکھیے ایک بہانہ ہے، میں تو اب اس عمر میں ہوں کہ میں بھولتا بھی ہوں. تو لوگ کہیں گے بھی آپ بوڑھا آدمی ہے، تو بھولنا تو اس کا حق ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید. مجھے یاد ہے کہ حافظ اسرائیل مولانا عبدالحق ہاشمی کے جو پوتے ہیں، انہوں نے حسن صاحب کا جب امتحان شروع کیا تو پی ایچ ڈی کا وائبہ وہ لے رہے تھے. تو انہوں نے حسن صاحب کا امتحان اس طرح سے لیا کہ قرآن کی یہ آیت ہے، آپ قرآن کے حافظ ہیں، پیچھے سے پڑھ کے سنائیے. اب یہ بتائیے اس کے آگے ہی ہے. ہاں جی قولہ الحق کا معنی یہ ہے کہ یہ جو اللہ کا قول ہے وہ حق ہے. اور اس قول سے مراد کیا ہے؟ کن. اللہ کن کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر کام ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اللہ کن کہہ دیتے ہیں نا، تو وہ ضروری نہیں کہ فوری ہو. اللہ کی مشیت پر مبنی ہے. ہزاروں سال، لاکھوں سال بعد بھی ہو سکتا ہے، اور لاکھوں سال پہلے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کی مشیت کا تابع ہے نا. تو اللہ کی مشیت کب ہے؟ اس لیے ہماری دعائیں بہت قبول ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی قبولیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ تقریباً 30 سال کے بعد جو ہے وہ اس کی قبولیت سامنے آئی ہے. وہی جو ماں باپ نے اور بھائیوں نے سجدہ جو کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو کام ہیں وہ سارے حکمت سے ہوتے ہیں. تو اللہ کی حکمت جو ہے اس کے مطابق کام ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دعائیں جو ہے وہ دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور ان کو اللہ آخرت کے لیے رکھ لیتے ہیں، لیکن اکثر ویسے دعائیں جو ہے وہ دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں. اسی لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا رب شقیا میں یہ جو ہے وہ اقرار کیا ہے کہ آج تک میری کوئی دعا جو ہے وہ ایسی ہوئی نہیں جو قبول نہ ہو. میرے والد بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ آج تک میری جو ہے وہ ہر دعا قبول ہوئی ہے، لیکن
ایک ان کی خواہش تھی، وہ ان کی زندگی میں قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ کہتے تھے کہ میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ان کی زندگی کے بعد وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو انسان کی بہت سی دعائیں جو ہے وہ اس طرح قبول ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں حق سے مراد جو ہے وہ کلمہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اب کہنے کو تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ ایک خاص طریقہ سے ہوئی ہے، عام طریقہ سے تو نہیں ہوئی نا، لیکن ہوا کیا ہے کہ جبرائیل کلمہ کن ہی اللہ سے جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے، اور وہی انہوں نے پھونک ماری ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حضرت مریم کو حمل ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں حق سے مراد قولہ الحق، وہ بھی اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ایک حقیقت ہے۔ اللہ کی تخلیق کے اعتبار سے تمام کے تمام خیر ہے، لیکن انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے جو ہے اس کے اندر شر آتی ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ انسانوں کی کارگزاری اور تقدیر کو جو ہے وہ جمع کیا ہے ایک آیت کے اندر، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا شاندار جمع کیا ہے۔ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ۔ یہاں تقدیر کا بھی بیان ہے اور اس کے ساتھ تدبیر کا بھی بیان ہے کہ تم نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، ایک دروازے سے تم نے داخل نہیں ہونا، اور کہا کہ یہ تمہارے باپ کی ایک دلی خواہش ہے، یعنی جو تمہاری محبت میں تمہیں بیان کر دی ہے تدبیر کے طور پر، لیکن تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہوگا کیا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہوا بھی اسی طرح، وہ بیچارے جس بچے کو بچا رہے تھے نا اس بچے سے محروم ہو گئے، بنیامین سے۔ جب یہ بنیامین جو ہے وہ اس کو لے کر گئے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ تدبیر کی تھی۔ تو اس کے اندر تقدیر اور تدبیر دونوں جو ہیں وہ جمع ہے۔ اور باقی آپ کو بتاؤں کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر ہے یہ کہ حد کیا ہے، انسانی اختیار اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس کی حد کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے اس کی حد متعین نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جنہوں نے حد متعین کرنے کی کوشش کی ہے اس مسئلے میں اتنے الجھ گئے ہیں۔ باقی اس کی تحریر انشاءاللہ کسی وقت اور میں کروں گا کہ اصل اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے، اللہ کی تقدیر، اس کی کوئی حد ہی نہیں، اور اسی کے اندر اندر جو ہے تدبیر بھی آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ مولانا اسماعیل سلفی نے ایک جگہ پر بڑی اچھی توجہ کی ہے کہ اصل میں ہماری تدبیر جو ہے وہ تقدیر کے تابع ہے۔ یہ تعبیریں ہیں، اپنی اپنی تعبیریں، کوئی اچھے الفاظ میں ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہو کہ قولہ الحق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو آسمان و زمینوں کی جو تخلیق ہے اس کے اندر اللہ کی حکمت ہے، یعنی اللہ نے بغیر کسی مقصد کے جو ہے وہ ان کو پیدا نہیں کیا۔ یہ بھی مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ قرآنی آیت ہے، سینکڑوں معنی اس کے نکالے جا سکتے ہیں، سینکڑوں پہلو ہیں اس کے، اور اگر یہ بات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے نا کہ وہی کے اندر جو جامعیت ہوتی ہے اور جو پھیلاؤ ہوتا ہے وہ انسانی گفتگو میں نہیں ہوتا، تو آپ کو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ سمجھ آ جائیں گے۔ چلیے جی، اس کے بعد جو یہ دعا ہے میرے خیال میں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ انت رب السماوات والارض۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں جو ہے وہ کہ اللہ کی مخلوق جو ہے یہ تو بہت ہی اس کا پھیلاؤ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جب ہم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن کا معنی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف جو ہے وہ فریاد کرتے ہیں، رحمان اور رحیم کی طرف۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اور اللہ کا ہی استحقاق ہے، اللہ ہی کا حق ہے۔ اور اس کے بعد کہا رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس عالم کے اندر جو ہے وہ صرف ایک کائنات نہیں بلکہ تمام کائنات جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور جب یہ مذکر جمع مذکر سالم کے اوپر الف لام آ جائے تو اس سے مراد استغراق ہوتا ہے۔ تو العالمین سے مراد ہے کہ تمام عالم، اور عالم کی تعریف کیا، ما یعلم بہ بہ رب، جس کے ساتھ آپ پہچانا جاتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ اس کا مفہوم بھی بنتا ہے
تو اور بھی بہت سے مفہوم بن سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو 2-3 بتا دیے ہیں۔ تو اس کے بعد امام بخاری نے چونکہ ذکر کیا ہے تخلیق کا، تو اس لیے انت رب السماوات والارض، اس کے اندر رب اسے بولتے ہیں جو خالق ہو، اور رب کے اندر خالق بھی پائے جاتے ہیں، اور تربیت جو ہے جس کے اندر جو ہے وہ رزق دینا بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایسا ہے جو مالک بھی ہے، یعنی اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ تمام انسان جو ہیں وہ، جیسے حدیث آئے گی انشاءاللہ یہ کتاب التوحید کے آخر میں، کہ تمام انسان جو ہیں وہ بھوکے ہیں سوائے اس کے جن کو اللہ کھلائے، تمام انسان جو ہے وہ ننگے ہیں سوائے اس کے جن کو اللہ پہنائے۔ تو وہاں یہی بتایا ہے کہ اصل میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کھاتا ہوں، حقیقت میں یہ اللہ کی توفیق سے ہی جو ہے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہاں رب السماوات والارض بھی کہہ دیا ہے، اس دعا کے اندر قیم السماوات والارض بھی کہہ دیا ہے۔ قیم اس کو بولتے ہیں جو کسی معاملے کو سنوارے، اس کی دیکھ بھال کرے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تعریفیں بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کی ایک شکل جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے۔ انت نور السماوات والارض، تو آسمانوں و زمینوں کی روشنی ہے، نور ہے۔ یہ بھی آ گیا قولک الحق، تیرا قول بھی حق ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے، تیری ملاقات بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، نار بھی حق ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں، اس میں اللہ کے اوصاف بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے۔ اللہ کے اوصاف کا معنی اللہ اپنے اوصاف کے اعتبار سے بھی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے اعتبار سے بھی حق ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں نا، یہاں مخلوق کا ذکر ہوا ہے کہ جنت بھی حق، آگ بھی حق، اور قیامت جو ہے وہ بھی حق۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے فعل کا نتیجہ ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہے کہ تیرا قول بھی حق، تیرا وعدہ بھی حق، تیری ملاقات بھی حق، اور یہ جو ہے اس کے اندر لقاء کے اندر تو خیر دونوں چیزیں شامل ہو سکتی ہیں کہ یہ اللہ کا وصف بھی ہے اور یہ ہمارا اعزاز بھی ہے۔ تو اس کے اندر تو یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ یعنی مطلب یہ کہ یہ وصف بھی ہے اور فعل بھی ہے ان معنوں میں۔ تو باقی جنت اور جو ہے آگ، یہ آپ جانتے ہیں، ان کو بھی حق کہا۔ تو حق کا معنی یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں حقیقت ہیں، صرف واقعہ نہیں ہے۔ حقیقت کا معنی یہ ہے کہ یہ انسان کا حق ہے، اور انسان کو یہ حق جو ہے یہ مل کر رہے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب ترجمہ کرتے وقت تو مجھے تکلف معلوم ہو رہا ہے، آپ ماشاءاللہ علماء ہیں۔ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، تو میں اپنے فیصلے تیری طرف ہی لے کر آیا ہوں، تو جو میں نے پہلے کیے ہیں اس کو بھی تو معاف کر دے، جو میں پیچھے کرنے والا ہوں ان کو بھی معاف کر دے، اور جو میرے پوشیدہ کام ہیں جو ہے ان کو بھی معاف کر دے، جو میرے اعلانیہ کام ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، تیرے علاوہ تو کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ چلیے یہاں تک تو یہ دعا ہے۔ اس کے بعد حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفیان بہذا، تو یہاں جو ہے نا سفیان کا ذکر آتا ہے نا، امام بخاری جو ہے وہ ایک دوسری روایت بھی لے آئے ہے کہ یہ تو تھی نا سفیان سے قبیصہ روایت کرنے والے تھے صرف، لیکن یہاں جو ہے وہ امام بخاری نے کہا کہ ثابت بن محمد جو ہے اس سے میں روایت کرتا ہوں، ہم روایت کرتے ہیں، اور ثابت بن محمد جو ہے پھر اس سے سفیان جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے امام بخاری نئی روایت لائے ہیں۔ اس کے اندر یہ جو لفظ ہے نا، اللہ اکبر، قولک الحق، یہ تو ہے، لیکن اس کے اندر یہ وعدک الحق کے الفاظ نہیں ہیں۔ انت الحق تو ہے، وہ قولک الحق جو ہے یہ موجود ہے، لیکن وعدک الحق جو ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور تو اس لیے وہ ایک نئی روایت لائے ہے کہ تائید جو ہے وہ ایک جزوی تائید ہو رہی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا، کل کی جو ہے وہ ترجمے کے اندر ایک بات جو ہے رہ گئی تھی، میں چاہتا ہوں وہ آپ کو واضح کر دوں۔ کل جو ہے وہ جو امام بخاری آخری روایت لائے ہیں نا، اس کے اندر امام بخاری کے الفاظ سے قال علی خلیفہ، پہلی روایت تو ابن ابی الاسود سے ہے، پھر اس کے بعد قال علی خلیفہ۔ یہ خلیفہ جو ہے یہ امام بخاری کے استاد ہیں، لیکن
صورت حال یہ ہے کہ انہوں نے بطور حدیث بیان نہیں کیا، کسی مذاکرے میں ذکر کیا ہوگا، یا جب راوی جو ہے نا وہ جب کسی کو آگے بطور حدیث بیان کرتے ہیں تو اس وقت ان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو، لیکن جب دلیل کے طور پر کوئی چیز پیش کر دی جائے تو بعض دفعہ اس کے اندر الفاظ کا فرق بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن چونکہ اجمالی مفہوم جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو امام بخاری پھر اس کو تحدیث سے بیان نہیں کرتے، تو اس لیے امام بخاری نے یہاں کیا قال علی خلیفہ، یعنی خلیفہ نے یہ بات جو ہے وہ مجھے کہی ہے۔ مراد کیا ہے کہ خلیفہ بات کرنے والے ہیں لیکن اس کو حدثنا سے بیان نہیں کیا امام بخاری نے، مطلب یہ کہ یہ کسی اور حالت میں سنی ہے خلیفہ سے، تحدیث کے وقت موقع پر نہیں سنی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میں باقی تو آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ اسی طرح جو ہے وہ معتمر سے جو ہے وہ روایت ہے۔ اب یہ بھی امام بخاری کی جو ہے وہ آگے روایت ہے کہ معتمر جو ہے وہ اپنے باپ سے سنتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ قتادہ سے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انس سے سنتے ہیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ امام بخاری نے کئی روایات لا کر جو ہے وہ اس کا ذکر کر دیا ہے کہ جہنم کو جو ہے وہ بننے کے لیے اس کے اندر برابر جو ہے وہ لوگ ڈالے جاتے رہیں گے۔ تو یہ اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا باب ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اس کو میں اللہ کی توفیق سے کل بیان کروں گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ساتھیوں کے حادثے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا کب انسان جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا جائے، مگر یہ بات جو ہے وہ مجھے ہمیشہ یہ حدیث یاد رہتی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی۔ تو اس لیے میں جو بھی ارادہ کرتا ہوں، مجھے اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں، ایک نیک جو ہے وہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں گے۔ باقی میری خواہش یہی ہے کہ یہ جو میں الحمدللہ آپ کو پڑھا رہا ہوں، اللہ کرے کہ پھر ایک اصول شریعت ایک میرا پروگرام ہے کتاب کو تیار کرنے کا، وہ انشاءاللہ انہی دروس سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم تیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں اس کتاب کو تیار کرنے کی توفیق دے۔ ایک تو اور کوئی چیز جو ہے وہ سوال کرنی ہے تو کر لیں، اس لیے کہ سوال کے بعد پھر مجھے بات یاد آ جاتی ہے بعض دفعہ۔ ہاں جی قاری صاحب زیادہ سوال ہاں جی۔ یہ آپ نے وہ تحقیق الحدیث کے حوالے سے بیان کیا، ادھر بر صغیر میں فقہ کا زیادہ جمود آ گیا تھا جی، اور شریعت بہت سارا بحث اٹھائی، اور ادھر جو حدیث کے اوپر زور دیا گیا، اور ادھر عرب میں عقیدے کے اوپر زیادہ زور دیا گیا جی خلیجی ممالک میں۔ جی، لیکن یہ ترکی اور افریقہ وغیرہ ان کے اندر اس حوالے سے کیا مسائل تھے یا کس کے اوپر؟ دیکھیے ترکی کے اندر تو ایک تسلسل چلا آ رہا تھا نا خلافت کا، اور اس لیے وہ خلافت کا نام ہی جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کیونکہ خلافت ہوتی وہ ہے جہاں دستور کتاب و سنت ہو، لیکن خلافت عثمانیہ کا جو بگاڑ آیا ہے نا وہ یہ بگاڑ آیا کہ انہوں نے کتاب و سنت کی بجائے جو ہے وہ نیپولین کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک قانون کے طور پر جو ہے وہ دیوانی قانون جو ہے وہ تیار کر کے وہاں نافذ کر دیا، حالانکہ نفاذ تو کتاب و سنت کا ہونا چاہیے۔ اور وہ جو جس کو مجلہ حکام عدلیہ کہتے ہیں وہ یہی ہے نا، 50 سال اس کے اندر پتہ نہیں بے شمار اس کے اندر ترمیمیں کر دی ہیں، اور اس کا اپنا حال میں سے یہ تھا کہ جیسے میں آپ کو مثال دے چکا ہوں نا کہ ربا جو ہے وہ شرعاً حرام ہے لیکن قانون جائز ہے۔ تو اس طرح کا جو حال ہے قانون کا، اگر یہ حال ہے تو اس کا اصل میں کہتا ہوں وبال پڑا ہے کہ ان کے اوپر مسلط کون شخص ہوا ہے، وہ مصطفیٰ کمال، اور مصطفیٰ کمال نے تو پھر وہاں جو ہے عربی زبان تک ختم کر دی نا، قرآن حدیث تو کیا اس نے ختم کر دیا تھا، اذان بھی عربی زبان میں ختم، نماز بھی عربی زبان میں ختم، اس نے تو پھر پوری سیکولرزم جو ہے وہ اتنا لازم کر دیا کہ وہاں جو شخص جو ہے وہ دین کا نام لے گا وہ پھانسی کی سزا پائے گا۔ اور لوگوں کو پھانسی دی بھی گئی ہے
دین کا نام لینے کی وجہ سے. ایسے ہی ہاں جی ترکی کے اندر تو ترکی جو ہے وہ پھر علمبردار ہو گیا سیکولرزم کا. اور وہاں سے علامہ اقبال نے جو نظام دیا ہے نا پارلیمنٹ کا, اس نے بھی جو ہے وہ یہاں بہت بگاڑ پیدا کیا ہے. افریقہ وغیرہ تو وہاں الگ تحریکیں چلی ہیں, سنوسی تحریک وہاں چلی ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ زاری فقہ جو ہے اس کا اندلس کے اندر, چونکہ ابن اعظم اندلس کے ہیں نا, تو اندلس وغیرہ کے اندر اسپین, یہ اندلس جو ہے یہ اسپین اور اسپانیہ وغیرہ سارے اندلس ہی ہیں نا, تو یہاں جو ہے یہ فقہ زاری, اور اس کے ساتھ جو عقیدہ ہے وہ زاریوں کا عقیدہ بھی وہاں آیا, لیکن ایک سنوسی تحریک بھی تھی وہ بھی یہاں چلی ہے. تو یہ زیادہ افریقہ کے شمالی ممالک میں ہے. اور جس افریقہ کے جو وسطی اور جو ممالک ہیں جنوبی وسطی ممالک میں, شمالی ممالک میں فقہ جو ہے وہ عام طور پر ابن اعظم کی فقہ جو ہے اس کی بجائے پھر فقہ مالکی جو ہے وہاں آ گئی. تو اس طرح, لیکن ایک بات آپ کو کہوں کہ یہ بطور فقہ ہے, کہیں بھی بطور دستور جو ہے فقہ نافذ نہیں ہوئی, سوائے خلافت عثمانیہ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اس کو قانون بنا کر نافذ کیا تھا, اور اس کی سزا 50 سال کے اندر مل گئی کہ خلافت دی جاتی رہی. سر یہ آپ کا یہ فقہ کا جو تجزیہ ہے جی جو فقہ اور شریعت ایک بنیادی سون ہے آپ کی فقہ کا, جی جی تو یہ تو بر صغیر کے تناظر میں ہے پھر؟ نہیں, میرا بر صغیر کے تناظر میں نہیں ہے. دیکھیے نا, فقہ میں نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ بات بیان کی ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ حقیقت میں شریعت کا اطلاق ہے. اب شریعت کا اطلاق کرتے ہوئے اگر معاملہ درپیش ہو تو اس وقت جب اطلاق کیا جاتا ہے تو اس وقت تو اجتہاد ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس وقت جو درپیش معاملہ ہے اس کو نکال دیں اور جو چیز رہ جائے گی خالی وہ ہوگی فقہ. یعنی فقہ کی تو بنیادی آپ نے ختم کر دی. تو اس لیے میں نے آپ یہ بتایا ہے کہ فقہ بطور فقہ بری نہیں ہے. فقہ کے اندر جو 3 خرابیاں پیدا ہوئی ہیں جوہری, اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں, لیکن یہ 3 جوہری جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں نا, ایک تو جو واقعاتی صورتحال جو ہے یہ ختم ہو گئی, اور اس کے ساتھ جو ہے فقہ تقدیری ہو گئی, یعنی جو مسائل ابھی پیش نہیں آئے ان کو فرض کر کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے فقہ تیار ہوتی رہی. اور پھر تیسرا کام یہ کہ اس کو عالمگیر سمجھ لیا گیا, دائمی سمجھ لیا گیا, اور اس سے نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لاکھوں جو فقہی اختلافات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ شریعت کے اندر شامل ہو گئی. اس لیے کہ آج جو فقہ کو ماننے والے ہیں وہ تو پھر تمام اقوال کو مانتے ہیں, جہاں سے انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ قول پکڑ لیتے ہیں اور اس کا مفہوم بھی اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں. تو یہ پھر بناوٹ ہی بناوٹ رہ گئی, شریعت کہاں جاتی رہی. یہ تجزیہ جو بالکل صحیح فرمایا آپ نے, لیکن یہ تجزیہ عرب دنیا میں ہے. عرب دنیا میں سب سے پہلے تو خیر سعودی عرب نے اس دستور کو نافذ کیا ہے, کتاب و سنت کو, اور نظام الحکم کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ اس کی تشریحات موجود ہیں. نظام الحکم کے اندر جو ہے ایک میرا خیال میں دارالحکم کی 80 دفعات ہیں, اور اس کے بعد جو ہے 34 دفعات جو ہے وہ نظام المحکمہ یعنی عدالتی نظام کی ہیں. ان کے اندر یہ ماشاءاللہ یہ تمام کی تمام چیزیں بنیادی موجود ہیں. بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حاکم شارجہ کو جب مجلس الاعلیٰ میں انہوں نے شامل کیا اپنی سپریم کونسل میں, تو حاکم شارجہ نے پہلی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ یہ پیش کیا تھا کہ امارات کا جو دستور ہے وہ قرآن مجید ہوگا.